سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ آپ غالب، میر، داغ، جگر، جون، پروین، وسیع اور دیگر اردو کے شعراء کی کتابیں پڑھ لیں۔ ان کا کثیر حصہ وصل و ہجر و فراق کے کہے جذبات، حسرتوں اور پچھتاووں کے موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ آپ گوگل کے اعداد و شمار کا تجزیہ بھی کر لیں، پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا جہاں فحش ویب سائٹس دیکھنے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ آپ خیبر سے کراچی تک کا سفر بھی کر لیں، عورت چاہے شٹل کاک برقع میں ہی ملبوس کیوں نہ ہو، آس پاس موجود مرد حضرات اسے تب تک گھورتے رہیں گے جب تک وہ گلی کا موڑ موڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کر کے دیکھ لیں، ہر دو فقروں کے بعد ماں بہن کے جنسی اعضاء پر مشتمل گالیاں شامل ہوں گی۔ آپ مذہبی مبلغین و علماء کی بیانات بھی سن لیں، ان میں بہتر حوروں کی نشیب و فراش کی سائز پر سیز حاصل روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ آپ پاکستان کے ڈرامے، ناول، ڈائجسٹ فلمیں بھی دیکھ لیں، یہ عشق، معشوقی اور لو افیئرز کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گے۔ آپ ہر روز اخبار بھی پڑھ کر دیکھ لیں، کسی نے نون میم بی بی کے ساتھ یا کسی فے نے کسی شین بی بی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوئی ہوگی۔ ننھے بچے حتیٰ کہ قبر میں لاشوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ملے گا۔ آپ کو کہیں سائنسی ڈاکومنٹری، مریخ پر زندگی یا روبوٹس کا تذکرہ نہیں ملے گا، کوئی نتش ورس آئنسٹائن یا فلسفہ پر گفتگو کرتا نہیں ملے گا۔ ہم بالی ووڈ کے فلموں پر توہین لگا دیتے ہیں مگر اسٹیج ڈراموں کے نام پر مجرے اور کیا کچھ نہ دکھایا جاتا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے صدیوں کے غور و فکر کے بعد اپنے زرعی روایات و اقدار کی بنیاد پر ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے جہاں شادی کرنے کے لیے ایک مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے تعلیمی ڈگریوں کی انبار، نوکری، گھر، گاڑی، بینک بیلنس بنائے تاکہ جب جوانی اختتام پذیر ہو تب شادی کا سوچے، یعنی اپنی آدھی سے زیادہ عمر کنوارا گھومتا رہے۔ لڑکیوں پر جہیز کا بوجھ الگ۔ اگر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جنسی تسکین ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اور جب تک انسان کی یہ بنیادی ضرورت پوری نہ ہو انسان دیگر تخلیقی کاموں پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتا، ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے، تو ہم یہ حقیقت ماننے سے انکار کیوں ہیں؟ ہم کب تک نیوٹن، آئنسٹائن، بل گیٹس کے بجائے شاعر، مجنوں، رانجھا اور غم زدہ نسلیں پیدا کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک زندگی کے 4 میں سے 2 دن آرزو اور باقی کے 2 دن انتظار میں گزرنے پر نوجوانوں کو مجبور کرتے رہیں گے؟ دنیا کی کون سی سائنس، دنیا کی کون سی نفسیات اس معاشرت کو درست کہے گی؟ ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا نظام زندگی ہے جہاں بنیادی انسانی ضروریات کی اظہار اور تکمیل پر پابندی ہے؟ گھٹن ہی گھٹن ہے۔ جب سچائی اور حقیقتوں کے اظہار کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو ہوتا تو تب بھی سب کچھ ہے مگر منافقت کے پردے میں۔ ہر شخص فرشتہ صفت ہونے کا دعویٰ دار بن جاتا ہے اور ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ منافقت پر مبنی معاشرے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنے کا پیوپار کرتے ہیں اور خمیازہ بھی پھر خود ہی بھگتتے ہیں۔ منٹو بتا گیا تھا ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں اپنی خواہشات کے دبانے کو بڑا ثواب تصور کیا جاتا ہے۔ فرائڈ نے کہا تھا وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔